سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا خلیفہ سوم داماد نبی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ویسے تو آپ واقف ہیں، اور ان کے فضائل ہر مسلمان اور انسان تقریباً جانتا ہی ہے۔ وہ اس کے محتاج نہیں کہ ان کی فضیلت ذکر کی جائے، لیکن ایک مسلمان ان کے فضائل بیان کرنا اور سننا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک ناچیز ان کے فضائل کو ذکر کر رہا ہے۔ ویسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل میری امت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سچی حیا والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک موقع کے اوپر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کنواں تھا پانی کا، اس کے بارے میں کہ جو انسان مسلمان اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پانی عام کر دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما اس کنویں کو خریدا اور تمام مسلمانوں کے لیے پانی عام کر دیا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے پانی عام کر دیا، اور اس جنت کی خوشخبری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کنویں کو خریدا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور مجھے دروازے پر نگہبان کے طور پر بٹھا دیا۔ باہر سے ایک شخص آئے، انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے حضور سے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا۔ جب دروازہ کھولا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوتی ہے تو حضور سے میں نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ آنے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دستک ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت چاہی دروازہ کھولنے کے لیے، تو حضور نے تھوڑی دیر تک غور و تدبر فرمایا اور پھر فرمایا کہ آنے دو اور اس کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ناظرین، حضور نے جن 10 صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے۔ حضرت عثمان کے فضائل میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے لیے سامان جمع کر رہے تھے اور لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں حاضر ہوا اور حضور یہ عمل کر رہے تھے۔ آپ نے ترغیب دی، سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، 100 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی، سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، 200 اونٹ
مع ساز و سامان کے۔ حضور نے پھر ترغیب دی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول 300 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور منبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان اطہر سے فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد ھذ، اب کے بعد عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں، جو بھی کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان کو صلح حدیبیہ کے وقت اپنا دایاں ہاتھ قرار دیا، اور حضور کے حضرت عثمان سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی 2 صاحبزادیاں دی۔ اور یہ ایسی حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی جو حضور نے حضرت عثمان کو نصیب فرما دی کہ اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے کر ان کو دورہ داماد بنایا۔ ناظرین، حضرت عثمان ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ذوالہجرتین ان کا لقب بھی ہے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ادب احترام اپنے دل میں بسایا جائے، ان سے محبت اور عقیدت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔